بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے ملفوظات فقیہ الامت محمود حسن گنگوہی۔ ان کا انتقال 1996 میں ہوا ہے اور ان کے ملفوظات 2002 میں اردو میں شائع ہوئے تھے۔ پھر اسی کا انگلش ٹرانسلیشن جنوبی افریقہ کے دیوبندیوں نے کیا ہے۔ دونوں کتابیں آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائیں گی۔ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ حسین احمد مدنی ان کے استاد تھے اور زکریا کاندھلوی ان کے خلیفہ تھے۔ خلیفہ اجل لکھا ہوا ہے، خلیفہ اجل کی معنی مجھے معلوم نہیں، میں خلیفہ اجل کہتے ہیں۔ ان کی اس کتاب سے ملفوظات میں سے 2-3 ملفوظ روایتیں آپ کو بیان کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سن لیں اور تفصیلات آپ وہ کتاب میں دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا۔ اس کا صفحے نمبرات 3 قسم کے ہیں، ایک تو صفحے کے اوپر ہے، صفحے کے نیچے ہے، پھر جب اسکرال کرتے ہیں تو وہ نمبر الگ آتا ہے۔ میں آپ کو اسکرال کا نمبر دے رہا ہوں۔ دیوبندیوں کے پاس ایک عقیدہ ہے تصور الشیخ، یعنی مصیبت میں جب بھی آپ مصیبت میں یا کسی اس میں پھنس جائیں، آفت میں پھنس جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے شیخ کا تصور کریں اور شیخ آپ کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ تو کسی نے مفتی محمود حسن سے پوچھا کہ آپ نے تصور الشیخ کو جائز قرار دیا ہے، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے، کیا اس میں شرک نہیں ہے؟ تو وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں تصور اس چیز کا ہوتا ہے جس کی صورت ہو، جب اللہ تعالیٰ کی صورت ہی نہیں تو آپ اس کا تصور کیسا کر سکتے ہیں؟ اس لیے شیخ کا تصور بالکل جائز ہے۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو دیوبندی کتابوں میں مل جائیں گی۔ ایک مثال جو ارواح ثلاثہ میں ہے کہ حاجیوں کی کشتی ڈوبنے والی تھی، بہت بڑا قصہ ہے، 2 صفحے پہ ہے۔ لوگ پریشان تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی صورت میں آ جاتے ہیں اور کشتی کو اٹھا دیتے ہیں، کشتی کو، یعنی کشتی طوفان سے نکل آتی ہے۔ جب دوسرے روز ان کے نوکرانی یا نوکر جو بھی ہے ان کے کپڑے دھونے کے لیے آتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ شیخ کے کپڑوں پہ نمک لگا ہوا ہے۔ تو حاجی صاحب یہ قصے کے آخر کے 3-4 لائن میں فرماتے ہیں، ارے بھائی تجھ کو نہیں معلوم، رات میں ایک حاجیوں کی کشتی ڈوبنے والی تھی خدلی جادل میں، تو میں وہاں پہ گیا اور اس کشتی کو جو ہے نا اپنے یعنی شانوں سے اوپر کر کے آ گیا ہوں۔ دیکھے تک کیا ہے، ان کی پیٹھ پہ کھدلی بھی تھی اور اس پہ کشتی کے اٹھانے کے نشان بھی تھے اور ان کے کپڑوں پہ سمندر کے پانی کا نمک بھی لگا ہوا تھا۔ پھر حاجی صاحب فرماتے ہیں آخر کے سطر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنی کسی بندے کی شکل میں آ کر مشکل دور کرتے ہیں۔ اور ایک قصہ وہ بھی ارواح ثلاثہ میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب گاڑی میں کار میں جا رہے تھے، بالکل چھوٹا سا راستہ تھا اور سامنے سے ایک گھوڑا بہت تیزی سے بھاگتے آ رہا تھا بغیر سوار کے۔ سب لوگ ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا۔ دیکھتے کے ساتھ ہی جب یہ لوگ سوچتے اپنا شیخ کا انہوں تصور کیے تو شیخ دیکھتے کیا ہے کہ تھوڑی دیر میں شیخ جو ہے نا ان کے گھوڑے کو لگام دیے ہوئے ہیں اور گھوڑے کو کنٹرول کر کے آئے اور آنند فانند آئے اور چلے گئے۔ یہ تصور شیخ کا دوسرا تھا۔ اچھا، پھر ایک دوسرا جو ہے نا عزیز الحسن صاحب نہیں فخر الدین صاحب کا ہے کہ ان کے والد کہیں پہ جا رہے تھے، رستے میں چور مل گئے، چوروں نے ہر چیز رکھ لی، اب یہ لوگ پریشان کہ شاید اب چور میرے کو بھی ختم کر دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہی چور ان کی ضیافت کر رہے ہیں، کھانا وغیرہ لے کے آ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ نہیں، پہلے ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، اب ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ ہمارے شیخ کے مانند تھا، دیکھ کر ان کی تعظیم وغیرہ کی ہے۔ اور ایک قصہ ہے، ایک صاحب دیوبند سے فارغ نیا نیا بیچارہ تھا، مولوی صاحب تھے، فارغ ہو گئے، پنجاب کے کسی دیہات میں جا کر انہوں نے جو ہے کسی مسجد کی امامت یہ کر دی اور لوگوں میں مقبول و معروف بھی ہو گئے۔ تو ٹھیک ہے، ان کا کاروبار اچھا چل رہا تھا، تو اتنے میں وہاں پہ ایک دوسرے صاحب بھی آ گئے، دوسرے مولوی صاحب۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ پہلے سے ایک ہے، تمہارا کون سے مسلک ہیں؟ دیوبندی؟ ارے وہ تو وہاں بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ لوگ گاؤں والوں کو بہکانا شروع کر دیا، تو گاؤں والوں نے کہا اچھا ہم مناظرہ کرتے ہیں۔ صاحب جو دیوبند کے تھے، یہ نئے نئے جو ہے نا عالم بنے تھے، نئے نئے فارغ ہو کے آئے تھے، انہیں مناظرہ کیا معلوم، کوئی علم بھی نہیں تھا۔
پریشان، مگر اب کیا عزت کا بھی سوال ہے، روٹی کا بھی سوال ہے، بیٹھ گئے مناظر کے لیے. ہاں سامنے وہ صاحب تم تراغ سے آگے پگڑی وغیرہ باندھے، یہ صاحب پریشان. تو ٹھیک ہے بیٹھ گئے. اب جب سوالات ہو رہے ہیں تو یہ جو نئے مولوی صاحب ہیں، جو بچے ہیں، جو نئے نئے دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں، ہاں ان کے منہ سے ایسے جوابات نکل رہے ہیں، ایسے جوابات نکل رہے ہیں، اور یہ لڑکا پریشان کہ جوابات دینا. دیکھتے کیا ہے، ان کے بغل میں وہ قاسم نانا تبھی بیٹھے ہیں. تو اس لڑکے کے بجائے وہ جوابات دینے والے قاسم نانا بھی تھے. تصور شیخ کا عقیدہ بریلویوں میں بھی ہے. پھر پیج نمبر 446 پر ہے کہ کسی سجدہ تعظیمی، یعنی آپ کسی شخص کو سجدہ کریں تو یہ حرام ضرور ہے، مگر سجدہ کرنے سے کوئی انسان مشرک نہیں ہوتا. پھر صفحے نمبر 422 پر ایک بہت ہی مزیدار قصہ ہے. دہلی میں ایک شیخ صاحب تھے. انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ ملتان جاؤ تبلیغ کے لیے، مگر راستے میں احتیاط کرنا کہ پانی پت میں ایک بدماش جوگی رہتا ہے، اس سے احتیاط کرنا. خیر وہ صاحب چل پڑے. پانی پت میں وہ جوگی سامنے آ گیا. اچھا، اور وہ اس کے پاس، جوگی کے پاس جو ہے نا بہت ہی صاحب قدرت تھا. وہ یعنی جس کا جو بھی وہاں سے جاتا اس سے اس کا ایمان طلب کر لیتا تھا. یہ صاحب پریشان. خیر تو یہ صاحب واپس گئے، جوگی سے سامنا ہوا. انہوں نے ایک کلمہ لا الہ پڑھ کر جو ضرب ماری، جوگی پریشان وہاں سے بھاگ گیا. یعنی ایک ہی ضرب میں وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد وہاں سے یہ صاحب چلے ملتان جا کر جو تبلیغ کر رہے ہیں، تو تب ایک ہی اس میں جھٹکے میں 80,000 لوگوں کو انہوں نے مسلمان کر دیا. تعجب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہجرت سے پہلے 150 یا 200 لوگوں کو بھی مسلمان نہیں کر سکے، اور یہ صوفیہ ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی ضرب میں 80,000 لوگوں کو مسلمان کر دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کی قدرت، ان کے جو ہے نا تبلیغ کا اثر تو نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ تھا. اللہ بچائے اس قسم کے غلو سے، اس قسم کے واحیات قصے کہانیوں سے. مگر یہ لکھنے والے ہیں جیسا معمولی انسان نہیں، دیوبندیوں کے فقیہ الامت، یعنی فقیہ الامت یعنی صرف بر صغیر کے نہیں، پورے امت محمدیہ کے فقیہ ہیں.